مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری. اپنی بیٹی سے ملنے. ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی. اللہ غنی. اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اکڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں. اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا. کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے. یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھول. اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں. اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا، پوچھنا، یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو. پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اجازت لے لی ملنے کی، تو اب جب ماں نے یہ سوال کیا کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری امداد کر، میری مدد کر، تو یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھی کہ اپنی کافرہ ماں کی میں مدد کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں. اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا. آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے. کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے. پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا. اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. آخرت باقی رہنے والی ہے. اس جماعت کے کیا کیا آپ کو میں نمونے بتاؤں. قیامت قائم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے. اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اور یہ عورتوں کا حال ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع تھی
اور آج کل ہمارے ماحول میں نہ قرآن کریم پڑھنے کی پرواہ ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ آخرت کی پرواہ ہے، نہ موت کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے۔ اس لیے ایسے واقعات سن کر کے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ہماری سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں، ساری امت کی اماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جس مائی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، سب سے زیادہ حق مہر اس ام حبیبہ کا مقرر ہوا، 1000 دینار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے۔ مدینہ پاک میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، بیٹی مسلمان بن گئی، حضور کے گھر میں پہنچ گئی۔ ابو سفیان کا دل چاہا کہ بیٹی سے مل کے آؤں مدینے میں، اجازت لے کر، جیسے آج کل ویزے ہیں ہمارے یہاں، اجازت لے کر مدینہ پاک میں آیا۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اگر اگلی دعا میں کر دوں گا تو شاید تمہیں بری لگے کہ جا مدینے جائے شالا مڑ کے نہ آئے، وہیں مر جائے۔ یہ دعا تو مانگا کرو ہر وقت، اللہ مدینے کا دفن عطا فرمائے۔ وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا ہے، الہی تیری راہ میں اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے اللہ آقا کے شہر کا دفن عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما۔ مدینے کا دفن عطا فرما۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بیٹی سے ملنے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ ام حبیبہ میں تیرا ابا ہوں، ابو سفیان ہوں، مکے سے آیا ہوں۔ دروازہ کھول دیا۔ یہ بوری اور پٹسن کی جو ٹاٹ بنتی ہے، اس ٹاٹ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے۔ اگر سردی ہوتی تھی آدھا نیچے بچھا لیا جاتا تھا، آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔ کبھی تم نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کیا؟ سارے جان کا سردار ہے، اور لباس یہ ہے کہ ٹاٹ نیچے بچھی ہوئی ہے، ٹاٹ کا آدھا کپڑا اوپر، اور جب گرمیاں ہوتی تھی اسی کی 4 تہ بنا کر بچھا دی جاتی تھی۔ تو وہ بستر مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے لگ گیا، بالکل یوں ان قریب تھا کہ بیٹھ جائے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے شور مچا دیا، ہاں 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 ہاں، نہیں 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 نہیں، نہ۔ ابو سفیان رک گیا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ نہ بیٹھنا ابا جی، کہ بہت اچھا۔ آئی اور وہ ٹاٹ کا بنا ہوا بستر اٹھایا اور طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ تو بیٹی ہو کر بڑی بے ادب ہو گئی، میں 320 میل سے ملنے آیا ہوں، اس کی شکل دیکھنے آیا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ کر کیا رہی ہے؟ لوگ اپنے باپ کا بستر بچھایا کرتے ہیں، اس نے اٹھا کر لپیٹ کے اور علیحدہ رکھ دیا۔ اٹھا کر رکھ دیا۔ مکے کا آخر سردار تھا،
अबू जहल भी इसको सरदार मानता था, बहुत बड़ा सरदार था अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्साख हो गई हो, अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया नहीं और बिछा हुआ भी जो था वो भी उठा दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। फरमाने